اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے لینگویجز کے متعلق۔ یہ دنیا میں جو مختلف لینگویجز ہیں، اس میں سب سے پہلی لینگویج کون سی ہو سکتی ہے؟ اور عربی اگر سیکھنا ہو، قرآن سمجھنا ہو تو کیسے سیکھا جائے؟ تو میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کی سب سے پہلی لینگویج عربی اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے آدم کو، یعنی پہلے انسان کو، کچھ کلمات سکھائے اور فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، اور آدم نے ان تمام چیزوں کے ناموں کا ذکر کیا، لوگوں کو بتایا، یعنی فرشتوں کو اللہ کو جواب دیا انہوں نے کہ بتایا کہ بتاؤ آدم، یہ سب کے نام کیا ہے؟ آدم نے نام بدلے لیے۔ فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے۔ لیکن آدم، ایک آدمی کمپلیٹ نالج کے ساتھ، کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ، ہر چیز کے معنی معلوم رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ ظاہر بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس سے اچھا کوئی سسٹم ہی اسٹارٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یہ دنیا کو شروع کیا اللہ نے تو ایک آدمی سے شروع کیا، وہ پورے کا پورا عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، وہ فاضل بھی تھا، وہ ایجوکیٹڈ بھی تھا، وہ سب کا ساری چیزوں کے نام جانتا تھا۔ جاؤ آدم فلاں جگہ جا کے امرود توڑ کے لے کے آؤ یا سیب توڑ کے لے کے آؤ اور کھاؤ، یہ چیز کھانے کی ہے، یہ چیز نہیں کھانے کی ہے، جو انسٹرکشنز اس زمانے میں ضروری تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہوگی نا آدم سے، یا تو پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کے، یا آواز آئی ہوگی، یا خواب میں دکھایا ہوگا، کوئی نہ کوئی میسیج کا طریقہ اختیار کیا ہوگا نا۔ سمپلی بات ہے۔ تو پوری گارنٹی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زبان اتنی کمپلیٹ ہے، انسان کے برین سے اتنی میچ کرتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آدم کے الفاظ ہیں، آدم اور حوا کے، تو آج بھی کلیئرلی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ہر مسجد کا امام نماز کے بعد یہی پڑھتا ہے۔ تو کامن سینس کی بات ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم لوگوں نے ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ یہاں سے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج عربی زبان سیکھنا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان کے برین کے حساب سے یہ لینگویج ڈیزائن کی گئی ہے، یا یہ لینگویج کے حساب سے برین ڈیزائن کیا گیا ہے، تو برین کے حساب سے لینگویج بنے گی۔ چلیے لینگویج بن گئی، اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں میں نے آسان کر کے بھیجا ہے تمہیں، اور اتنی مثالیں دی ہے قرآن میں، اس کو کسی انسانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قرآن میں ایک جگہ ایک بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر وہ بات بھی کہہ دی ہے، تفصیلی بھی ہے، اجمالی بھی ہے، شارٹ کٹ بھی ہے، وتھ ڈیٹیلز بھی ہے۔ بتائیے ایسا کون سا معاملہ ہے؟ اگر آپ نے کوئی غلط بات کو ایک فرض کر دیا، اس کے بعد بولیں گے یہ چیز جو ہے قرآن میں کہاں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن آپ کو وہی باتیں بتائے گا جو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آخرت کے امتحان میں، آخرت کے سبجیکٹ پہ آپ سے جو سوالات کیے جائیں گے، اس کے جواب دینے کے لیے قرآن مکمل ہے، بلکہ مور دین انف ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں، ابھی یہاں ایک چیز رکھی ہوئی ہے، یہ کلوز اپ ہے، یہ دیکھیے آپ ٹوتھ پیسٹ ہے۔ اگر کسی بچے کو کہیں گے کہ بیٹا اسے پڑھو، تو وہ پڑھے گا بھائی CLOSEUP، یہ تو ہجے ہو گئے۔ ہم بھی اسی طرح کریں گے، آپ کہیں گے محمد، تو وہ پڑھے گا میم ہا میم دال، لیکن اس کو ملا کے پڑھنے کا بھی آئے گا پھر سسٹم، اس میں یہ پڑھے گا کہ بھائی یہ کلوز اپ ہے۔ اب کلوز اپ کے معنی کی طرف جائے گا، وہ جب معنی کی طرف جائے گا تو کلوز اپ بند کرنے کو کہتے ہیں، یا قریب کر کے اس کو واضح کرنے کو کلوز اپ لینسز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اب یہاں ٹوتھ پیسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کیوں بنایا گیا؟ آپ کے جو ہے دانتوں کو چمکانے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے۔ تو ہوتا ہے ایک ریڈنگ، دوسرا معاملہ ہوتا ہے اس کو ملا کے پڑھنا، ایک تو ہجے کرنا، پھر ملا کے ایک ورڈ کو بیان کرنا۔ جیسے ہم بچوں کو 2 لیٹرز والے ورڈ سکھاتے ہیں، پھر 3 لیٹرز والے سکھاتے ہیں، پھر 4 لیٹرز والے سکھاتے ہیں، یہی معاملہ عربی کا بھی ہے۔ لیکن چونکہ
آپ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ میں نے اردو پہ کافی طنز کیا ہے، اردو زبان اور یہ فارسی زبان دوسری زبانوں پہ، کہ یہ جو زبانیں انسانوں نے ایجاد کی ہیں اس میں کافی خامیاں ہیں، اس میں باضابطہ کوشش کی گئی ہے ہم کو بہکانے کی۔ جیسے ابھی نماز ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے کچھ چیزیں دیکھنے کی ہے، کچھ سننے کی ہے، کچھ سونگنے کی ہے، کچھ چکھنے کی ہے، کچھ کرنے کی ہے، کچھ پڑھنے کی بھی ہے، کچھ سمجھنے کی بھی ہے، کچھ ماننے کی بھی ہے، کچھ کرنے کی بھی ہے۔ نماز کا کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ اب یہ کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنے کو تو آپ پڑھنے کا نام لے رہے ہیں۔ میں تراویحیں پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نماز پڑھ ہی رہا تھا یہ ایسا ہو گیا۔ یہ بھائی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے۔ پڑھنے کی چیز کیا ہے؟ ہاں اگر آپ تراویحوں کے لیے جا رہے ہیں، تراویح تو آرام کرنے کو کہتے ہیں، میں تراویحیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں آرام کرنے کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آپ یہ زبان کی خرابی نہیں تو کیا ہے بتائیے آپ؟ میں پانی نہا کے آتا ہوں، بھائی نہانا ہے بس اتنی سی بات بولنا ضروری ہے، پانی نہا کے آتا ہوں کیا مطلب ہے؟ تو ہم کو یہ زبان جو ہے ایک تو غلط راستے پہ ڈالی گئی ہے، ہم کیا بولتے ہیں ہمارا مائنڈ اس کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں ہے، ہم اس جذبات میں شامل نہیں ہیں۔ اگر میں میرے بیٹے کو بولوں یا میں کسی کو بھی بولوں کہ بیٹا میرے لیے ایک کلوز اپ لے کے آؤ چھوٹے سائز کا، اب وہ پوچھے گا کلوز اپ کے معنی تو بند کر دینے کے، اوپر سے بند کر دینا لفظی معنی، کلوز اپ قریب لانا مجازی مفہوم اس کا، پھر کلوز اپ لاؤں کیا ہے، یہ چیز کیا ہے لانے کی؟ تو اچھا ٹوتھ پیسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ، مجھے مکمل بات کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح عربی زبان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھ رہا ہوں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ایکسرسائز کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز کرنے کے لیے جا رہا ہوں بولنا چاہیے، یا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ٹوٹلی اس پورے فگر میں صرف پڑھنے تک محدود کرنا چاہ رہے تھے یہ لوگ، تو انہوں نے یہ ٹرمینالوجی نکالی اور کہا کہ بیٹا ہمیشہ نماز پڑھنے جانے کی بات کرو، تم رٹا مار کے آ جاؤ، پڑھ کے آ جاؤ، تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی کام ہمارے علماء سے بھی کروایا جاتا ہے، حفاظ بھی کرتے ہیں، پہلے CLOSEUP، اب اس کو ہجے کر کے پڑھنا بھی ہے، پھر کلوز اپ۔ اچھا اس کے بازو کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹرپل فریش فارمولا۔ اب ایک ایک لفظ کے معنی بھی سمجھنا ہے، ہم کو معنی سمجھنے کی طرف لے کے ہی نہیں گئے، تم پڑھ کے آ جاؤ ثواب مل جائے گا، یہ مصیبت ہے تو اور یہ تکلیف ہے تو یہ ایک چھوٹا سا آپ نے جو کلپ بھیجا تھا کہ یہ پڑھ لو 7 مرتبہ اور اوپر نیچے درود شریف پڑھ کے یہ پڑھ لو، اللہ مجبور ہو جائے گا دینے پہ۔ بھائی آپ وہ میٹر کو سمجھیں نہ سمجھیں، اس کو اگر بلیک میل کرنا ہے تو اس کی کتاب کی کوئی 1-2 لائنیں پڑھو، وہ مجبور بے بس اور اتنا کمزور ہے اور اتنا جلدی آپ کے بلیک میل میں آ جانے والا ہے کہ وہ فوراً آپ کی مراد پوری کر دے گا۔ یا پھر رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولا جاتا ہے، کچھ لائنیں لکھ دی جاتی ہیں، نویت ان اصومی غدن للہ تعالی من صوم رمضان، اور وہ پھر اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت علیک آخرت فاخرت آخرت ڈاخرت، کیا کیا بولتے، الٹے سیدھے آخری میں بولتے قال رسول اللہ۔ نہ لینگویج صحیح، نہ اس کے معنی صحیح، نہ آپ کو پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس کا پتہ ہے، نہ اس میں میل فیمیل کیا ہے، اس میں مفرد جمع کیا ہے، اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، کسی بات کا علم نہیں ہے۔ بس منہ سے کچھ بکواس کرتے جاؤ اور یہ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارے پیٹ کی تکلیف کم ہو جائے گی، تمہارے قرضے ادا ہو جائیں گے، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تمہارے یہاں بچے پیدا ہو جائیں گے، تمہارے پیٹ میں اگر لڑکی ہے تو لڑکا بن جائے گی، لڑکا ہے تو لڑکی بن جائے گی، یعنی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو بیٹی کی شادی ہو جائے گی، مصیبتیں ٹل جائے گی۔ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ شرافت اسی میں ہے، عربی سیکھیے، ایک ایک لفظ سیکھیے، مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے لیے اللہ کا پیغام آیا ہے، اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ یہ دھوکے بازوں کی چکر میں مت جائیے، بلکہ میں ان نام نہاد مولویوں سے بھی کہوں گا کہ یار کچھ تو سیریس ہو جاؤ، امام بنے ہوئے ہو، اتنی شرم تم کو نہیں آتی، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو،
تم نے ابھی نماز میں کیا صورتیں پڑھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے. کم سے کم کھڑے ہونے سے پہلے بول دو میں یہ صورت کی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر.